الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، معزز سامعین، سب سے پہلے تو یہ معذرت کہ تاخیر سے بیان شروع ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے کے ایک ضروری تقاضے سے سرکاری ایک کام تھا، تحصیل میں جانا ہوا، اور باوجود اس کے کہ وہاں بہت تقاضے کے ساتھ کام کیا، لیکن بہرحال کام کے طریقے سے ہوتا ہے، ان کی ترتیب سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دیر ہو گئی اور بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ واپس آئے۔ گزشتہ ہفتے سیرت کے موضوع پر بیان شروع ہوا تھا، اور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تو یہ آپ سے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ کیا، اور اس کے بعد ایک طرف کا سہارا لے کر کے اور آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، اور بالکل ایسے جیسے بڑا آدمی کرتا ہے۔ حیران رہ گئی حضرت آمنہ بھی، اور اسی طریقے سے حضرت شفا بھی، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ پورا گھر روشن ہو گیا، بالکل منور ہو گیا، پورے گھر کے اندر روشنی پھیل گئی۔ ایک بادل داخل ہوا جو میں نے بتایا تھا، جس میں سے آوازیں طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ اس کو مشارق ارض یعنی کہ مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، چاروں طرف اس کو گھما دو، لیعرفوا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، باسمہ ونعتہ وصفتہ، اس کی صفات، اس کا نام اور اس کی تمام تر جو اوصاف و کمالات ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اب یہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آج میں بیان کرتا ہوں۔ قریش کی عادت اور اہل مکہ کی عادت یہ تھی کہ مکۃ المکرمہ ایک چوراہے کی شکل میں تھا۔ چوراہے کی شکل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو قافلے گزرتے تھے وہ مکے سے ہو کر کے گزرتے تھے، اور جو قافلے آتے تھے وہ مکے سے واپس ہوتے تھے، یعنی کہ چاروں طرف سے قافلے آنا اور قافلوں کا جانا مکۃ المکرمہ سے ہوتا تھا۔ اس وجہ سے شہری جو عورتیں تھیں اور شہری جو حضرات تھے، وہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد گاؤں دیہات کی کھلی ہوئی فضا میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ ان کی نشو و نما اچھی ہو سکے، ان کی صحت اچھی بن سکے، بچپن میں ان کے جسم کے اندر توانائی اور طاقت اور قوت آ سکے۔ شہری بچوں کے بالمقابل شہری بچے مضبوط ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، تو نشو و نما تاکہ ان کی اچھی ہو جائے، یہاں مکۃ المکرمہ سے تقریباً 120-130 کلومیٹر کی دوری پر، جیسے یہاں سے دہلی، اتنی دوری پر ایک قبیلہ آباد تھا، جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سعد۔ قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں مکۃ المکرمہ کے لیے چلی کہ مکۃ المکرمہ میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو لے کر کے آئیں گی، اور ان کی نشو و نما، ان کی پرورش کریں گی، اور اس کے عوض ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز، کچھ انعام وغیرہ مل جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ان 10 عورتوں میں ایک بہت ہی نیک بخت اور سعادت مند ایک عورت کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ جو ان کی گود میں تھا، ایک گدھی اور ایک اونٹنی، ان دونوں کو لے کر کے وہ چلے۔ گدھی بھی ساتھ ہے، اونٹنی بھی ساتھ ہے۔ گدھی پر ان کا شوہر سوار ہے، اونٹنی پر حضرت حلیمہ اپنے اس بچے کو لے کر کے سوار ہے۔ لیکن قبیلہ بنو سعد میں چونکہ قحط پڑا ہوا تھا، اس وجہ سے وہاں کے جانور دبلے پتلے ہو گئے تھے، اور ان کی جو اونٹنی تھی وہ انتہائی لاغر تھی، کمزور تھی، اور جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جو باقی جو عورتیں تھیں ان کی اونٹنیاں اچھی تھیں۔ اب یہ چلتی، ان کی اونٹنیاں تیز چلتی، حلیمہ کی اونٹنی آہستہ چلتی، یہ تھوڑی دیر رکتی اور تھوڑی دیر رک کر کے انتظار کرتی، جیسے کسی کی سواری تیز ہو۔ ایک آدمی کار سے جا رہا ہے، ایک آدمی اسکوٹر سے جا رہا ہے،
تو وہ کار والا جلدی پہنچے گا، وہ سوچے گا کہ ذرا تھوڑا اس کو ساتھ لے لیں، اس لیے کچھ دیر انتظار کرتے ہیں۔ کئی جگہ ایسے انہوں نے انتظار کیا، ایک منزل پہ پہنچ کر کے عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی آہستہ آہستہ چلتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سفر بھی بے مزہ ہو رہا ہے، سفر میں ہماری دیری ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو تو ہم چلی جائیں، تم آہستہ آہستہ آ جانا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ 9 عورتیں مکہ المکرمہ میں داخل ہوئیں اور بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب پتہ چلا، حضرت عبداللہ کی چوکھٹ پر پہنچی، پتہ چلا کہ ابا کا سایہ سر پر نہیں ہے، تو یہ سن کر کے آگے کی راہ لے لیتے۔ جو باقی بچے تھے وہ ان عورتوں نے لے لیے۔ اب اکیلا ایک بچہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلا ایک بچہ بچا جس کو ان عورتوں میں سے کسی نے نہیں لیا۔ حلیمہ سعدیہ چونکہ تاخیر سے آئی تھی، سارے بچے وہ لے چکے تھے، اور حلیمہ سعدیہ دیر سے آئی، تو یہی اکیلا بچہ بچا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئیں اور معلوم کیا کہ اس کے ابا تو فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس نے خیال کیا، حضرت حلیمہ کو بھی کہیں نہ کہیں بیان کرتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ابا کا سایہ نہیں ہے، انعام وغیرہ تو ملے گا نہیں، لیکن ہم خالی ہاتھ جائیں تو کیا جائیں، چلو ایک دفعہ اس بچے کا چہرہ تو دیکھ ہی لیتی ہوں، ایک مرتبہ اس بچے کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں۔ چنانچہ چہرے سے جو چادر اٹھائی تو بچہ سویا ہوا تھا، لیکن اس قدر اس بچے کے چہرے پر نور تھا، حضرت حلیمہ فرماتے کہ پورا گھر روشن ہو گیا جیسے ہی چہرہ مبارک کھلا۔ تو میں بڑی حیران ہوئی اور مجھے اس قدر اس بچے پر محبت آئی کہ میں نے اس کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی میں نے سینے سے لگایا تو بچے نے آنکھیں کھولی اور میری طرف مسکرایا۔ بچے نے آنکھیں کھولی اور میری طرف مسکرایا تو مجھے بچے کے اوپر اس قدر شفقت ہوئی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کو میں لے کر کے جاؤں گی۔ میں نے ان کی والدہ آمنہ سے کہا کہ آمنہ، میں نے اتنے گاؤں کا سفر کیا ہے اور مکہ المکرمہ میں بھی میں آئی ہوں، متعدد مرتبہ آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی گاؤں میں اتنا حسین، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ حلیمہ تم تو گاؤں سے آئی ہو، میں تو شہر میں رہتی ہوں، پورے شہر میں نے اس سے حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب جو قریب میں کھڑے ہوئے باتیں سن رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ تم گاؤں میں رہتی ہو، تم شہر میں رہتی ہو، میں تو تجارت کی غرض سے ملک در ملک سفر کرتا ہوں، متعدد ملکوں میں جاتا ہوں، میں نے کسی ملک میں اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد المطلب تم نے تو پورے ملکوں کا دورہ کیا، جگہ جگہ تم گئے، شہروں میں گئے، ملکوں میں گئے، تم نے کوئی بچہ نہیں دیکھا، میں تو پوری زمین کا چکر لگاتا ہوں، پورے آسمانوں پر آتا جاتا ہوں، میں نے بھی ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ ان کی بات سن کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تو ایسا حسین بچہ دیکھتا کیسے جب میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا؟ ایسا بچہ تو اس وقت دیکھتا جب میں ایسا بچہ پیدا کرتا، میں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا منظر اس طریقے سے نشار میں کھینچتے ہیں، اجمل منک لم تر عین قط، کہ میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت میری ان آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، تو ہر قسم کی کمی، ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک صاف پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، تو ایسا بنا ہے جیسا کہ تیرا اپنا منشا ہو، اپنے منشا کے مطابق آدمی حسین سے حسین بننا چاہتا ہے، کیسا جیسے کہ اپنی منشا کے مطابق اللہ نے تجھے پیدا کیا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے ایسی فریفتہ ہوئی حلیمہ سعدیہ کہ فوراً حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر کے چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا یہ بچہ جو ان کے ساتھ آیا تھا، قحط سالی اور بھوک کی وجہ سے، اونٹنی لاغر ہے، دودھ نہیں دے رہی ہے،
پستانوں میں چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے حلیمہ کی کہ اپنے بچے کو پلائے. پوری رات بچہ روتا ہے. یہ دونوں میاں بیوی فاقے کرتے ہوئے منزل در منزل مکہ المکرمہ میں آئے، لیکن جیسے ہی اس بچے کو لیا فرماتے کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا اور محمد بن عبداللہ کو بھی میں نے دودھ پلایا. جیسے ہی ہم اونٹنی کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری وہ لاغر اور وہ کمزور اونٹنی، اس کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر گئے. تو اس میں سے دودھ نکالا میرے شوہر نے، اور دودھ نکال کر کے مجھے بھی پلایا اور خود بھی پیا. اور اس کے بعد جب اونٹنی پہ لے کر کے حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے شوہر آگے بیٹھے، میں ان کے پیچھے بیٹھ گئی، اور ہم دونوں کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اونٹنی بیٹھی رہی، اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی. اب یہ عجیب سی بات تھی کہ اونٹنی بیٹھی ہوئی، اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں. وہ نیچے اتر کر کے اونٹنی کو اٹھاتے ہیں تو اونٹنی اٹھ جاتی ہے، پھر وہ بیٹھ کر کے اٹھانا چاہتے پھر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، نہیں اٹھتی ان کے اٹھانے سے. تو حیران ہوئے. 2-3 مرتبہ جب یہ قصہ ہو گیا تو حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس بچے کو تم آگے لاؤ تو اونٹنی اٹھ جائے. چنانچہ حلیمہ آگے بیٹھی بچے کو لے کر کے، بچہ آگے ہے، حلیمہ سے بھی آگے ہے، اور ان کے شوہر پیچھے ہیں. اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی فوراً اٹھ گئی، اور اونٹنی اٹھ کر کے چلی، اور ایسی برق رفتاری، ایسی تیز رفتاری کے ساتھ چلی کہ جتنی وہ عورتیں جو پہلے ہی مکہ المکرمہ سے نکل چکی تھی ابھی وہ راستے میں تھی، کہ ان کے پاس سے بڑی تیزی کے ساتھ ان اونٹنیوں کا گزر ہوا. بڑی تیزی کے ساتھ اس اونٹنی کا گزر ہوا. اور کہنے لگی کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی تو بڑی لاغر تھی، کمزور تھی، مشکل سے چل رہی تھی، یہ تیزی کہاں سے آئی؟ اس قدر تیز رفتار دوڑی جا رہی ہے. کہنے لگی محسوس ہوتا ہے کہ میری گود میں یہ بچہ ہے، اس کی یہ سب برکتیں ہیں. چنانچہ جس وقت یہ قبیلہ بنو سعد میں پہنچتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حلیمہ، وہاں قحط، میں نے عرض کیا کہ قحط آیا ہوا تھا، بکریاں لاغر ہو گئی تھی، کہیں گھاس واس نہیں تھا. لیکن اب یہ بکریاں گھاس چرنے کے لیے جاتی ہیں، شام میں واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. قبیلے کے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اپنی بکریوں کو چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، اسی چراگاہ میں لے کر کے جاؤ. اسی چراگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں، لیکن بکریاں ان کی اسی حال میں آتی ہیں جس حال میں صبح گئی تھی، اور حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی ہیں. اللہ نے ایسی برکتوں کا ظہور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے. ان کی ایک بہن تھی حضرت شیمہ. حضرت شیمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی تھی، ان سے بڑی تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی. تو حلیمہ سے اپنے بھائی کو کہتی تھی کہ مجھے میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں. حلیمہ یہ ڈرتی تھی کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، تمہارے ساتھ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آئے اور کچھ اس طریقے سے نقصان پہنچا کر کے چلا جائے. تو حلیمہ منع کرتی تھی. شیمہ کہتی تھی کہ نہیں اماں، میرے بھیا کو میرے ساتھ بھیج دو، اس لیے کہ جس وقت میرے بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو بکریاں مجھے حیران نہیں کرتی، بکریاں پریشان نہیں کرتی، ایک جگہ جمع رہتی ہیں. بھیا اگر ساتھ نہیں ہوتے تو بکریاں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر منتشر رہتی ہیں، اور بھائی اگر ساتھ ہوتے تو چاروں طرف میں بھائی کو لے کر کے گود میں لوری سناتی ہوں، بکریاں میرے آس پاس گھومتی رہتی ہیں، انہیں جمع نہیں کرنی پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں میں ہوتی ہوں بھائی اگر ساتھ ہوتے ہیں تو اوپر بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے رکھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر لے کر کے جاتی ہوں تو اس کنویں کا پانی خود بخود ایسے اوپر آ جاتا ہے، مجھے پانی نکالنا نہیں پڑتا بکریوں کے لیے. ایسے اس طریقے سے کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے اور بکریاں پانی پی لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پانی پھر نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیا کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتی تھی، لوریاں سناتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں مکمل طریقے سے ظاہر ہوتی تھی. ایک دن دیکھا کہ 2 سفید پوش
دو سفید لباس پہن کر کے دو آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی عمر ان کی 4 سال تھی، 4 سال کی عمر، 4 سال کی عمر میں ایک پتھر پر ایسے لٹایا، ایسے لٹا کر کے، اور یہاں سے ایسے یوں ایسے سینہ پھاڑ دیا، پورا یہ سینہ ایسے، شق صدر کہتا ہے اس کو، سینہ ایسے پھاڑ دیا ایسے، اور ایسے پھاڑ کر کے دل نکالا، اور دل نکال کر کے اس کو کاٹا، اور اس کو کاٹ کر کے اور اس میں سے کچھ گندا خون نکالا، اور گندا خون نکال کر کے اس کو اچھی طریقے سے زمزم سے دھویا، اور اس میں کوئی نورانی چیز بھری اور بھر کر کے یوں پیک کر دیا جیسے دل تھا، پیک کر کے وہیں رکھا جہاں تھا، اور اس کے بعد اس کو بالکل ایسے سی دیا کہ ایک ٹانکے کا نشان باقی نہ رہا۔ اب یہ سب منظر ان کا بھائی، جو ان کا رضائی بھائی تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ دوڑے ہوئے گیا حلیمہ کے پاس، اپنی ماں کے پاس۔ حلیمہ کا جو مکان تھا، وہ مقام بنو سعد کا جو قبیلہ آباد تھا، وہ ہم لوگ گئے تھے وہاں پر، وہ آپ دیکھ کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کا مکان اوپر تھا، پہاڑی کے اوپر، اور یہ شق صدر کا جو واقعہ پیش ہے نیچے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پر لٹایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پتھر کے اوپر لٹائے گا، وہاں ایک درخت تھا تو وہ درخت کٹ گیا، تو اس پتھر کے اوپر لٹایا گیا تھا۔ یہ نیچے کا علاقہ ہے، نشیبی علاقہ ہے، اور حضرت حلیمہ کا مکان اوپر تھا۔ جیسے ہی بتایا کہ 2 آدمی آئے ہیں اور میرے قریشی بھائی کو انہوں نے لٹایا، اور لٹا کر کے ان کے سینے کو ایسے پھاڑ دیا اور دل نکال لیا۔ اب دونوں گھبرا گئے، میاں بیوی، حضرت حلیمہ بھی ان کے شوہر بھی، دوڑے ہوئے ننگے سر ننگے پیر دوڑی ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ آئیں۔ اب ہم دیکھ رہے تھے اس منظر کو کہ جس وقت حضرت حلیمہ اوپر سے آئی ہوں گی تو کیا منظر ہوگا، چونکہ نوکیلے وہاں پتھر ہیں، آدمی کو چلنا دشوار رہتا ہے جوتوں میں چپلوں میں، اور وہ ننگے پیر دوڑتی ہوئی، جو لکھا ہے مورخین نے، ننگے پیر دوڑتے ہوئے دیکھا کہ بالکل صحیح سالم کھڑے ہوئے ہیں، بس یہ کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ ایک 4 سال کا بچہ ہے، ابھی نبوت نہیں ملی، تو اس لیے سمجھ بھی نہیں پائے کہ معاملہ کیا تھا۔ 4 سال کی عمر ہے، کوئی زیادہ عمر نہیں، تو اس لیے گھبرا کے دیکھا تو کھڑے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ذرا پژمردگی ہے اور تھوڑا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ آ کر کے سینے سے لگایا، اور پھر اس خیال سے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، لے کر کے آئیں حضرت آمنہ کے پاس۔ چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ درخواست کی کیا آمنہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 1 سال ان کو اور اپنے پاس رکھ لوں۔ چھوڑنے کے لیے آئی، لیکن جب چھوڑنے لگی تو اس قدر محبت حضرت حلیمہ کو کہ چھوڑنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، بیچ میں ملانے کے لاتی رہی، لیکن باقاعدہ چھوڑنے کے ارادے سے آئی۔ لیکن جب آگے مکہ المکرمہ تو عرض کیا کہ آمنہ اگر اجازت ہو تو میں 1 سال ان کو اپنے پاس اور رکھنا چاہتی ہوں۔ مکہ المکرمہ میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی، حضرت آمنہ نے بھی اسی معافی سمجھی کہ ٹھیک ہے لے کر کے چلے جاؤ۔ 1 سال حضرت خدیجہ نے ان کو اپنے پاس اور رکھا۔ یہ حضرت شیمہ جب بڑی ہو گئی اور ان کا نکاح ایک دوسرے قبیلے میں ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے مکہ المکرمہ سے، اور مجاہدین کا اور اسلامی جنگوں کا آغاز ہوا، تو اتفاق کے طور سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تو اس قبیلے کے اوپر بھی حملہ ہوا اسلامی فوج کا، اور انہوں نے چونکہ اسلامی فوج کے ساتھ جنگ کی تو اسلامی فوج نے ان کے اوپر مقابلہ کیا۔ تو جب مقابلہ ہوا تو بہت سارے ان کے مرد حضرات قید کر لیے گئے، مسلمانوں نے، اسلامی فوج نے ان کو قید کر لیا۔ اب قید ہونے کے بعد اب چندہ ہو رہا ہے آپس میں کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے، آپ کتنے دیں گے، آپ کتنے دیں گے، چندہ کیا جا رہا ہے۔ چندہ کرتے کرتے یہ ذمہ دار حضرات جس وقت حضرت شیمہ کے مکان پر پہنچے اور ان سے چندے کی درخواست کی، تو شیمہ کو کچھ پتا نہیں کہ اسلامی فوج کا سپہ سالار اور سردار کون ہے۔ باتوں باتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا تو اپنے بھائی کی حضرت شیمہ کو یاد آ گئی، تو وہ کہنے لگی کہ ایسا ہے تم چندہ وندہ کچھ نہ کرو، چندے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تم مجھے ان کے پاس لے کر کے چلو، مجھے ان کے پاس لے کر کے چلو، امید یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ بغیر کسی معاوضے کے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیں گے۔
تو لوگوں کو بھی عجیب محسوس ہوا کہ تمہارا کیا رشتہ ہے کہ تمہارے جانے سے وہ چھوڑ دیں گے، نہیں تم لے کر کے چلو۔ چنانچہ ان کو لے کر کے گئے تو وہاں دیکھا حضرات صحابہ کرام ننگی تلوار لے کر کے پہرا دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے سردار آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے پانی کو لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں، اور ان کے ذرا سا ابرو کا اشارہ ہو تو اس پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ حالات دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مرعوب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات دیکھ کر کے۔ وہ تو ان کا گود کھلا ہوا بھیا تھا، اب یہ حال دیکھا تو مرعوب ہو گئی، لیکن گئی خیمے کے باہر، وہاں صحابہ کرام پہرا دے رہے ہیں، کہا کہ اندر جا کر کے کہو کہ تمہاری بہن شیم آئی ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جا کر کے بتایا کہ آپ کی کوئی بہن ہے جو اپنا نام شیمہ بتاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے اور استقبال کے لیے باہر تشریف لے خیمے کے۔ بڑی بہن تھی، رضائی بہن تھی، حقیقی بہن نہیں تھی، صرف دودھ شریک بہن تھی، لیکن باہر آ گئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو اندر لے کر کے گئے۔ لیکن محسوس کیا کہ ان کے اندر ایک رعب اور میرا ایک دبدبہ ان کو محسوس ہو رہا، بے تکلف نہیں ہو رہی ہے میری بہن۔ تو بے تکلف کرنے کے لیے کہنے لگے کہ بہن وہ تمہیں واقع یاد ہے کہ جب میری بچپن میں تمہاری اور میری ایک مرتبہ لڑائی ہوئی تھی اور تم نے میرے ہاتھ پر بھی کاٹ لیا تھا، دیکھو یہ نشان ہے، دیکھو میری کلائی پر نشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی کھول کر کے دکھائی کہ دیکھو تم نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا اور وہ نشان آج تک موجود ہے، میں نشان دیکھتا ہوں تو تمہاری مجھے یاد آ جاتی ہے۔ تو اپنی بہن کو کہا کہ بہن کس لیے آنا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ آپ کے لوگوں نے قید کر لیے ہیں، ان کی سفارش کے لیے آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں مشورہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے، چھوٹے بڑے معاملات میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کو وہ عزت بخشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشورہ بھی نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، آزاد ہیں، سب آزاد ہیں۔ اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں تم سے ہر معاملے میں مشورہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ میری بہن یہ فرمائش لے کر کے آئی ہے اور یہ درخواست لے کر کے آئی ہے، تو میں نے تم سے مشورہ کے بغیر اپنی بہن کے خاطر ان کے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں، ہم تو ہر طریقے سے آپ کی بات پر آمنا صدقنا کہنے والے ہیں، جیسے آپ چاہیں آپ کو مکمل اختیار ہے۔ بہن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا سامان جمع کیا، کپڑے جمع کیے، اور اسی طریقے سے گھی وغیرہ، اور اس زمانے کے اعتبار سے کھجور وغیرہ بہت ساری، ایک بڑی گٹھری باندھ کر کے اور حضرت شیمہ کے اونٹ پر رکھوا دی آگے، اور حضرت شیمہ کو سوار کیا اپنے دست مبارک سے اور سوار کر کے روانہ کیا۔ جب یہ بہن قبیلے میں پہنچتی ہے اور قبیلے کی عورتیں ان سے معلومات لیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو عزیز طلبہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جس وقت یہ قبیلے میں داخل ہوئی، اپنے گھر تک پہنچتے ابھی اونٹنی پر سوار ہے، ابھی نیچے بھی نہیں اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی تمام تر صفات جو انہوں نے بیان شروع کی حضرت شیمہ نے، تو ابھی اونٹنی پر سوار ہے۔ 300 عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا، 300 عورتیں ایمان لے آئیں، اور جب یہ سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم دلی دیکھی قبیلے کے لوگوں نے، تو پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ ملک شام کا سفر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معراج کا واقعہ، اور انشاءاللہ ہجرت کا واقعہ، اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بیان جو شروع ہوگا وہ 12:20 یا 25 پہ شروع ہو جائے گا، چونکہ جو زوال آفتاب ہے وہ 12:15 تک ہو رہی ہے، تو 12:20 یا 12:25 پر انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، تاکہ یہ تمام تر باتیں آ جائیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور تعلق ایسا پیدا کرے کہ ان کے بالمقابل کوئی خاطر میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طریقوں پر، ان کی سیرت پر چلنا ہم سبھی کے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔